السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج۔ آپ کا میزبان شبیر احمد ثقافی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آپ تمامی حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل ثقافی ایجوکیشن میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال ہے۔ آئیے عربی بول چال کے لیے ہم کچھ اہم قواعد اور کچھ اہم معلومات حاصل کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عربی کیسے بولا جا سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس اسم فعل اور حرف کی معلومات ہے، یعنی آپ اسم فعل اور حرف کو پہچانتے ہیں اور ان تینوں کے مابین تمیز پیدا کر لیتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے عربی بولنے میں کوئی دشواری نہیں، آپ بڑی آسانی سے عربی بول سکتے ہیں۔ آئیے تو ہم اسم فعل حرف کو پہلے پہچانیں اور اس کے بعد ہم جملہ بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جہاں تک معلومات کی بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک اگر آپ پوری آیات کا جائزہ لیں تو ان تمام آیتوں کا دار و مدار اسم فعل اور حرف پر ہے، ان تین کلموں پر ہے۔ ان تین کلموں کے علاوہ چوتھا کلمہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اگر ان تین کلموں کی معلومات آپ کے پاس ہے اور آپ اسے اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں تو یقیناً آپ عربی آسانی سے بول سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم وقت ضائع کیے بغیر جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر لکھا ہے مانیٹر بیٹھا۔ مانیٹر بیٹھا، اس میں اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے، دونوں کے اندر ہمیں تمیز پیدا کرنا ہے۔ تو مانیٹر یہ نام ہے، یہ مانیٹر نام ہے اس لڑکے کا جو لڑکا کہ اپنی جماعت میں ہیڈ ہے یا ہیڈ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا نام ہے، اس لیے یہ نام ہو گیا۔ نام کو انگریزی زبان میں ناؤن کہتے ہیں، یہ اسم ہے، اور یہ بیٹھا یہ فعل ہے۔ بیٹھا کیا ہے؟ یہ فعل ہے جو بلو کلر میں ہے، یہ فعل ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں۔ جو اسم ہے وہ نام ہے، جو فعل ہے وہ کام ہے۔ نام اور کام، نام اور کام، کام جیسے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا دیکھنا پڑھنا لکھنا بولنا، یہ سب کے سب فعل ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایسا جملہ جس جملے میں فعل بھی آ گیا ہے اور اسم بھی آ گیا ہے، یعنی فاعل بھی آ گیا ہے، تو ایسے جملے کی عربی آپ کیسے بنائیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے جملے کی عربی آپ فعل سے شروع کریں گے۔ کیسے شروع کریں گے؟ فعل سے شروع کریں گے۔ پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد اس کا فاعل آئے گا، یعنی اسم آئے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے مانیٹر بیٹھا، مانیٹر فاعل ہے یعنی اسم ہے، اور بیٹھنے والا کون ہے؟ یہ مانیٹر ہی ہے، اور بیٹھنا یہ اس کا فعل ہے۔ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے تو اس کی عربی ہوگی جلس العریف۔ جلس العریف، پہلے فعل آئے گا اس کے بعد فاعل آئے گا۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس جملہ میں صرف فعل اور فاعل ہی ہو، جب اس کا ترجمہ کریں گے ہم اردو میں تو پہلے ترجمے میں فاعل آئے گا، اس کے بعد فعل کا ترجمہ ہوگا۔ پہلے فاعل کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد فعل کا ترجمہ ہوگا۔ تو جلس العریف کا ترجمہ اب ہوگا مانیٹر بیٹھا۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں اور آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، میں نے صرف آپ کو ایک قاعدہ اور ضابطہ دینا تھا، وہ میں نے دے دیا۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ استاذ کلاس سے نکلے، اس جملے میں اسم کیا ہے اور حرف کیا ہے اور فعل کیا ہے، غور کرتے ہیں۔ استاذ یہ نام ہے، جو نام ہے وہ اسم ہے۔ کلاس یہ بھی نام ہے، جو نام ہے وہی اسم ہے۔ سے یہ فعل بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے اور اسم بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو آپ نے تو پڑھائی ہے نا
جو نہ اسم ہو اور جو نہ فعل ہو وہی تو حرف ہے۔ تو سے پر ہم نے غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فعل بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے اور اسم بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہی حرف ہے، جی یہ حرف ہے۔ اسی طرح نکلے، نکلنا، جانا، آنا، کھانا یہ کام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فعل ہے۔ نکلے یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو اس جملے میں یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ حرف ہے اور یہ فعل ہے، یعنی دو اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے۔ تو اب اس کی عربی کیسے بنے گی بھائی؟ ذرا اس پر ہم توجہ دیتے ہیں اور اس کی عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کی عربی فعل سے ہی ہوگی، شروع ہوگی۔ اس جملے کی ابتدا ہم فعل سے ہی کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر فاعل زائد ہے۔ چلیے، تو اس کی عربی بنے گی خرج الاستاذ من الصف، خرج الاستاذ من الصف۔ پہلے فعل آئے گا، پھر اس کے بعد فاعل آئے گا، اور اس کے بعد پھر حرف کا استعمال ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ جو صف ہے اس کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کا ترجمہ فاعل سے شروع ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ترجمہ اگر صرف جملے میں فعل فاعل مفعول ہو تو ترجمہ فاعل سے شروع ہوگا اور فعل پر جا کر ختم ہوگا۔ استاذ کلاس سے نکلے، یہاں پر بھی حرف تیسرے نمبر پر ہے، وہاں پر بھی حرف تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں مفعول کا ترجمہ پہلے ہوا ہے، جی ہاں، پہلے فاعل کا ترجمہ ہوگا، پھر مفعول کا، پھر اس کے بعد فعل کا ترجمہ کریں گے۔ چلیے یہ دیکھتے ہیں، سبق آسان ہے، سبق آسان ہے، یہ بھی اسم ہے، سبق یہ نام ہے، آسان ہے یہ بھی نام ہے، اور ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جو نام ہے وہ اسم ہے، جو نام ہے وہ اسم ہے۔ تو اس جملے میں دونوں ہی اسم ہے، تو اس کی عربی کیسے بنے گی؟ جہاں دونوں اسم رہے تو جو شروع کا جملہ ہوگا، یعنی جو موصوف کی حیثیت رکھے گا، اس سے عربی جملہ بننا شروع ہوگا۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہے، اس جملے میں غور کریں، اسم فعل اور حرف کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی کوشش کریں، تمیز کریں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ جی اللہ یہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے، اسم ہے، ایک اس کی صفت ہے، یہ بھی ایک نام ہے، یہ تو عربی میں آٹومیٹکلی اس کے اندر تنوین کی وجہ سے ہے کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہاں پر دو اسم ہے، فعل ایک بھی نہیں ہے اور حرف ایک بھی نہیں ہے۔ جب فعل ایک بھی نہیں ہے اور حرف ایک بھی نہیں ہے تو اس جملے کو بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ نے اس کی عربی اس طرح سے بنانی ہے، اللہ واحد، اللہ واحد، جی اس کی عربی بنے گی۔ کعبہ مکہ میں ہے، اس جملے پر پہلے غور کریں کہ اس میں کتنے اسم ہیں اور کتنے فعل ہیں اور کتنے حرف ہیں۔ کعبہ نام ہے، مکہ شہر کا نام ہے، اور میں جب ہم نے میں کو پڑھا اور اس پر غور کیا تو پتہ چلا یہ اسم بھی نہیں معلوم ہوتا ہے اور فعل بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ وہی بات ہے، جو اسم نہ ہو جو نہ فعل ہو وہ حرف ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ حرف ہے۔ چلیے تو اس کی عربی کیسے بنے گی؟ یہاں جملہ کعبے سے شروع ہے، جملہ اسمیہ ہے، یقیناً اس کی عربی کعبے سے ہی شروع ہوگی۔ الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکے میں ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہر وہ جملہ اردو کا یا عربی کا جس میں اسم اور فعل دونوں کا استعمال ہو، یعنی فعل اور فاعل دونوں آئے، تو عربی بناتے وقت آپ ہمیشہ فعل کو مقدم رکھیں گے اور فاعل کو اس کے ساتھ ملا کر لائیں گے، جس طرح سے کہ قرآن پاک میں بھی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ دیکھیے ختمہ فعل ہے، اس کے بعد اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، تو پہلے فعل آیا اس کے بعد فاعل آیا، مگر جب ترجمہ کریں گے تو فاعل کا ترجمہ پہلے ہوگا اور فعل کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ ایک مثال ہے،
ضربہ زیدن، ضربہ فعل ہے، زید اسم ہے، اس کا فاعل ہے، ترجمہ ہوگا زید نے مارا۔ اسی طرح علیمہ بکرن، آپ کہیں علیمہ بکرن، علیمہ فعل ہے، بکرن فاعل ہے، بکر نے مارا، ترجمہ فاعل کا ترجمہ پہلے ہوگا، اسم کا ترجمہ پہلے ہوگا، فعل کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ اسی طرح ایک ہے سعید نے تقریر کی، سعید نے تقریر کی۔ اس جملے پر غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ سعید اسم ہے، نے حرف ہے، تقریر کی یہ فعل ہے۔ تو سب سے پہلے عربی بناتے وقت آپ کو فعل کو مقدم کرنا ہے، اس کے بعد فاعل کو لانا ہے، تو اس کی عربی بنے گی خطب سعید۔ اسی طرح ایک جملہ ہے میں نے خطبہ پڑھا، میں نے خطبہ پڑھا، تو میں نے خطبہ پڑھا میں کیا کیا ہے؟ فعل ہے، قرأ، پھر اس کے بعد جو خطبہ پڑھنے والا ہے وہ بندہ فاعل ہے، اور خطبہ جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ مفعول ہے۔ تو اس کی عربی کیسے بنے گی بھائی؟ اس کی عربی سب سے پہلے فعل آئے گا، پھر اس کے بعد فاعل آئے گا، پھر اس کے بعد مفعول آئے گا، قرأت الخطبۃ، قرأت الخطبۃ۔ چلیے ہم کچھ آگے اور دیکھتے ہیں۔ ہوم ورک کے طور پر ہم نے آج آپ کے لیے یہ پیش کیا ہے، ذہبہ اس کا معنی وہ گیا، خرجہ اس کا معنی ہے وہ نکلا، فہیمہ اس کا معنی ہے اس نے سمجھا، شریبہ اس کا معنی ہے اس نے پیا، نہضہ اس کا معنی ہے وہ اٹھا۔ ان تمام جملوں کو فاعل کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی یہ تو فعل ہے، ذہبہ فعل، خرجہ فعل، فہیمہ، شریبہ، نہضہ یہ سب فعل ہے، اس فعل کو فاعل کے ساتھ یعنی اس کا فاعل لانا ہے اور فاعل لا کر کے ایک مناسب جملہ بنانا ہے، بہتر جملہ بنانا ہے، اور بہتر جملہ بنانے کے بعد پھر آپ میرے نمبر پر واٹس اپ کر دیجئے لکھ کر کے، میں انشاءاللہ چیک کروں گا، اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہوگی تو ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ الرحمن ایک نئی ویڈیو اور نئی معلومات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوگا یہ حقیر ثقافی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔